بتائے بھی نہیں ہوتے۔ آمنا جب وہ ایمان لائے گا، آمنا جب وہ ایمان لایا، یا اذ یؤمن جب وہ ایمان لایا۔ اصل تو یہی ہے کہ اس جب ماضی کے لیے ہے تو ماضی ہی لاؤ، بس صحیح طریقہ تو یہ ماضی لاؤ ہاں، لیکن وہی کوئی وجہ ہوتی ہے خاص، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کیا، جی جی اس کی وجہ ہم بیان نہیں کر سکتے، مشکل ہوتی ہے۔ اوپر کی بات رہے گی۔ ہاں۔ اب ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تفسیر میں سب سے پہلی بات تو آپ اس کا شان نزول سمجھ لیجئے، بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا۔ شان نزول ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے گئے 7 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو 6 ہجری میں گئے تھے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر اس یہ صلح ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے کہ ہم 7 ہجری میں آئیں گے اور صرف عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ چنانچہ آپ 1 سال کے بعد آئیں پھر، اور 7 ہجری کے بعد 7 ہجری میں آپ نے عمرہ کیا۔ اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے اندر خوشخبری دی گئی کہ اب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور کامیابی آئے گی، چنانچہ مکہ فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ 1 سال کے بعد 8 ہجری میں مکے والوں نے سے جو صلح ہوئی تھی اور ان سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ توڑ دیا۔ اس توڑ دینے کی وجہ سے اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کے اوپر مکہ گئے اور کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لڑنے لگے۔ اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت لڑائی ہوئی، لیکن آخرکار کافروں نے لڑنا بند کر دیا اور سب گھروں میں گھس کر بیٹھ گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو فتح کر دیا۔ 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ تو اصل تو اس واقعے میں مکہ فتح ہونے سے پہلے مکہ فتح ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے، اور جب یہ ہو جائے گا کہ مکہ فتح ہو جائے گا، ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ دوسرے لوگ جو عرب کے رہنے والے ہیں، مکہ کے آس پاس کے رہنے والے ہیں، خصوصاً یمن کے جو لوگ ہیں، وہ اسلام قبول کرنے لگیں گے، کیونکہ اب تک جو لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ اسلام ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ مکے میں کافروں کا غلبہ تھا۔ اس وجہ سے وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا کہیں کافر ہم کو مار نہ دے۔ ڈر کی وجہ سے اب تک لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی کرتا تھا اکا دکا 1-2 آدمی آ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، کافروں کا ڈر ختم ہو گیا، تو اب لوگ خوب اسلام قبول کریں گے اور افواجا فوج کی فوجیں قبول کریں گی۔ چنانچہ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یمن سے 700 آدمی آئے اور 700 آدمیوں نے ایمان قبول کیا۔ اس وقت تو 700 آدمی ایسے جیسے 7 لاکھ آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا ہو۔ جہاں 1-2 آدمی اسلام قبول کرتے تھے، ایک دم 700 آدمیوں کو ایمان قبول کرنا بہت معجزے کی بات تھی۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ جب مکہ فتح ہوگا تو آپ پھر اپنے حقیقی کام میں لگ جائیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بھی بیان کیجیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کیجیے، اور گناہوں کی معافی بھی مانگیے۔ اس پر انشاءاللہ بھی بات آتی ہے کہ گناہوں کی معافی کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ شان ورود بھی کہہ لیجئے اس کو، اور پوری صورت کا خلاصہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ دوسری بات، نصر اللہ والفتح
میں ہلکا سا فرق ہے کہ نصر اللہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالی مدد کریں گے دشمن کے مقابلے میں، یعنی اگر دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہونے لگ جائے اور دشمنوں سے لڑائی ہونے لگ گئی تو تمہاری مدد آئے گی دشمنوں کے مقابلے میں۔ اور والفتح کا مطلب یہ ہے کہ آخر کار نتیجہ کامیابی نکلے گا، تو عین لڑائی کے موقع پر بھی تمہاری مدد ہوگی اور نتیجے میں بھی فتح کامیابی تمہارے ہی حصے میں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑائی میں چھت جاؤ آخر میں کامیابی ملے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ عین قتال کے وقت تو تم غالب رہو لیکن ایک پینترا بدلے اور تم ناکام ہو جاؤ، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ دوسری بات ہو گئی نصر اللہ اور فتح کا میں فرق، اور فتح سے مراد ہے فتح مکہ، یعنی مکہ جب فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور یہ آیت 8 ہجری سے پہلے کی ہے۔ ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، لوگوں سے مراد عام لوگ ہے، کوئی خاص لوگ مراد نہیں ہے، لیکن سب سے اہم اس لوگوں کا مصداق یمن کے لوگ ہیں، کیونکہ سب سے پہلے وہی 700 لوگوں کا وفد آیا تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج، جماعتوں کی جماعتیں، یعنی بہت سارے لوگ آئیں گے اور پے در پے آئیں گے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آ گئے اور آ کر بند ہو جائیں گے، بلکہ آتے چلے جائیں گے، آتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے تھے 8 ہجری میں تو آپ کے ساتھ صرف 10,000 صحابہ تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تقریباً 1,24,000 صحابہ تھے۔ تو کہاں 10-20 سال کی محنت میں 10,000 صحابہ تیار ہوئے، اور باقی ان 2 سال میں 8 سے لے کر 10 ہجری تک اتنی بڑی تعداد اسلام قبول کر لی۔ اس کی صرف وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ دے کہ کامیابی آ گئی تو بس سمجھ جاؤ کامیابی آ گئی۔ چوتھی بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے فسبح بحمد ربک، یہ میں نے تفسیر ترجمے ہی میں بتلا دی کہ تسبیح میں اور تحمید میں کیا فرق ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ خاص طور سے پڑھنا چاہیے، اس کے اندر تسبیح بھی آ جاتی ہے اور تحمید بھی آ جاتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ بھی پڑھ لینا کافی ہے۔ واستغفر، یہ 5ویں بات ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ نہیں ہوتے تھے، کسی بھی نبی سے گناہ نہیں ہوتا، یہ علماء نے بیان فرمایا ہے، اور سب علماء کا یہ مسئلہ ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں بعض مرتبہ ہلکی پھلکی سی چوک ہو جاتی ہے، یعنی بہتر طریقہ یہ تھا، لیکن دوسرا طریقہ بھی صحیح تھا، کوئی اس کے اندر گناہ نہیں تھا، اس میں بھی ثواب ملتا تھا، لیکن نبی بعض مرتبہ زیادہ بہتر کو چھوڑ کر کم بہتر پر عمل کر لیتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے استغفر سے تعبیر کیا کہ نبی کی شان کے مناسب تو ہے سب سے اعلیٰ درجے کی چیز اختیار کرے، لیکن اگر اس سے کبھی چوک ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے واستغفر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اس سے ہم کو سبق ملتا ہے، وہ تو بالکل صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے معافی مانگنے کا تو ہم جیسوں کو تو ہر وقت رات دن اپنے منہ پر استغفار ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کے لمحات کم ہیں اور ہمارے اوپر گناہ کا پہاڑ زیادہ ہے۔ انہو کان توابا، یقین اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس صورت کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی جن کا تذکرہ بار بار میں کرتا رہتا ہوں، عبداللہ ابن عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور بہت سب سے راس المفسرین، مفسرین کے سردار ہیں، وہ بہت چھوٹے سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی چھوٹے ہی تھے۔ تو حضرت عمر جب بڑے لوگوں کی مجلس اور میٹنگ ہوا کرتی تھی ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، تو لوگ سوچا کرتے تھے کہ معلوم نہیں ان کو کیوں اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ معلوم ہو جائے اس بچے کے اندر کتنی صلاحیت اور کتنا اعلیٰ درجے کا علم اس کو حاصل ہے، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں کیا چیز ہے، کیا چیز اس کے اندر عجیب بات ہے۔
تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کو یہ کہا جا رہا آپ تسبیح پڑھیے، کسی نے کہا کہ مکہ فتح ہوگا یہ کہا گیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تم بتلاؤ کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا ہاں بالکل ٹھیک کہا، اصل بات یہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ یہاں دکھایا گیا کہ تم کو وہ محنت کا نتیجہ مل گیا۔ آپ 20 سال سے تبلیغ کر رہے تھے، مکہ جو آپ کا گھر تھا، آپ کے خاندان قریش تھا، وہ اسلام قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن 20 سال کی محنت کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو اپنی مدد بھی عطا فرمائی اور کامیابی بھی عطا فرمائی، لہٰذا اب آپ اپنی توجہ آخرت کی تیاری کی طرف اور زیادہ کر دیجئے اور اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کر لیجئے۔ تو گویا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر تھی جو عبداللہ ابن عباس نے بتلائی۔ نمبر خود ڈالتے رہیے تفسیر کے۔ ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ اذا جاء وہ آخری صورت ہے جو پوری نازل ہوئی ہے، اس کے بعد صورتیں نازل ہوئی، لیکن ایک کسی صورت کی کوئی سی آیت نازل ہو گئی، کسی صورت کی کوئی سی آیت نازل ہو گئی، مکمل صورت سب سے آخر میں سورہ اذا جاء سورہ فتح نازل ہوئی، جیسا کہ سب سے پہلے مکمل سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اگرچہ اس سے پہلے 5 آیتیں اقرا بسمی کی نازل ہو چکی تھی۔ اور قرآن کریم میں سب سے آخری سورت نازل ہونے میں وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو یہ پر یہاں پر تفسیر ہو گئی۔ اب تفسیر کے بعد نصیحت کا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلی نصیحت تو ملتی ہے نصر اللہ سے۔ نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی کامیابی، اس کا انتظار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے خوشخبری دی گئی ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامیابی کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور ایسے کام بھی کرنے چاہیے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کامیابی آتی ہو۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے 20 سال کے بعد مکہ فتح ہوا ہے، کتنا لمبا عرصہ اور کیسے کیسے حالات اللہ تعالیٰ کے رسول پر آئے ہیں، جس نے سیرت پڑھی ہوگی اس کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے حالات آئے ہیں کہ ہمیں تو پڑھ پڑھ کر ہی رونا آ جاتا ہے، جس پر گزرتے ہوں گے اس پر کیا حالت طاری ہوتی ہوگی۔ لیکن 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، یعنی یہ کامیابی والی مدد، تو اس سے ہم کو بھی صبر کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی محنت لوگوں کو سمجھانے میں لگے رہنا چاہیے، وہ نتیجہ بہت بعد میں آ کر ملتا ہے تو اس سے گھبرانا نہ چاہیے اور اس کی وجہ سے ناکامی نہ سمجھنی چاہیے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس سے بھی یہی نصیحت ملتی ہے کہ ہم کو دین کی محنت کرنی چاہیے تاکہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں۔ اور تیسرے، اسلام میں داخل ہونے سے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کو یہاں پر بطور خوشخبری کے یہ باتیں بتلائی جا رہی ہے۔ تو خوشخبری میں یہ نہیں کہا کہ تمہاری اولاد بڑی ہو جائے گی، تمہاری اولاد کامیاب ہو جائے گی یا تمہاری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، یہ کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تم دیکھو گے کہ تمہاری محنت رنگ لائے گی اور لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں جماعتوں کی جماعتیں داخل ہوں گے۔ تو یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے، غیر مسلموں میں بھی مسلمانوں میں بھی۔ اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے اس سے خوش بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہماری تبلیغ پر یا کسی کی بھی تبلیغ پر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں یا پکے سچے مسلمان بن جاتے ہیں۔ فصب بھی چوتھی نصیحت یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تسبیح پڑھیے تو ہم کو تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں یہ کلمات بہت زیادہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس میں تینوں باتیں آ گئی، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ۔ پانچویں نصیحت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس میں کتنی
اہم نصیحت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ معافی مانگیے، تو ہم جیسا تو وہی بات ہر وقت اپنی زبان پر معافی رکھے، تب بھی مغفرت ہو جائے غنیمت ہے۔ اس وجہ سے اس کی عادت بنا لینی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی استغفار یعنی گناہوں کی معافی کی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور رزق اس کو ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ تو ساری دنیا رزق کی وجہ سے پریشان ہے، روزی کے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، یا پھر دوسری تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کا علاج استغفار میں ہے۔ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن استغفار کا مطلب یہ نہیں بس استغفر اللہ، بلکہ یہ زبان سے نکالتے وقت ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ میں گنہگار ہوں اور اللہ تعالی سے معافی مانگ رہا ہوں۔ چھٹی نصیحت یہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں توبہ بہت قبول کرنے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ توبہ قبول کرنے والا ناز و نخرے دکھائے، یہ بنتی ہے بات کہ اسے توبہ قبول کرنی پڑ رہی ہے کہ بار بار تم توبہ توڑتے رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اگر ناز و نخرے دکھاتے تو بات سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن ہم تو توبہ کرتے ہوئے ناز و نخرے دکھاتے ہیں، ہر وقت گناہ کرتے ہیں، اور توبہ شاید دن میں ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے جس کو توبہ کہا جانا چاہیے۔ اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والے ہیں، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کرنی چاہیے۔ یہ 6 نصیحتیں ہوئی جو اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے، اور نمبر اس وجہ سے ڈال دیتے ہیں تاکہ ہلکے سے اشارے سے آدمی کو اندازہ ہو جائے۔ آج علوم القرآن کی بحث بھی کر لیتے ہیں، چلیے 5 منٹ باقی ہیں۔ علوم القرآن کی بحث آج یہ کرنی ہے آج کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 6 طرح کے مضامین بیان کیے ہیں، یعنی پورے قرآن کریم کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو 6 بڑے ٹاپک میں آ جائے گا۔ نمبر 1 جدل، جدل کہتے ہیں جدل کہتے ہیں کسی کی بات کو دلائل سے رد کرنا۔ مثال کے طور پر مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تنہا نہیں اور بھی معبود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت طریقے سے رد کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ زمین اور آسمان میں 2 اللہ تعالیٰ ہوتے تو زمین اور آسمان ٹوٹ پھوٹ جاتے، کیونکہ ایک کہتا میری چلے گی، دوسرا کہے گا میری چلے گی۔ جب ایک گھر میں اگر میاں بیوی دونوں برابر کے، یہ سمجھے کہ ہم دونوں برابر کے ہیں، وہاں لڑائی ہو جاتی ہے، تو جب خدا ہوتے 2 اور دونوں سپر پاور ہوتے تو وہ دوسروں کے ٹکر کھاتے نہیں کھاتے ایک دوسرے کے، تو ادھر کبھی آسمان ٹوٹتا کبھی زمین پھوٹتی۔ یہ نشانی اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اگر 2 ہوتے تو ساری دنیا درہم برہم ہو جاتی۔ ایک کہتا بارش ہوگی، ایک کہتا بارش نہیں ہوگی، ایک کہتا میں اس وقت دن کروں گا، ایک کہے گا نہیں میں اس وقت رات کروں گا۔ تو اس طرح کی باتوں کو بیان کرنے نے جدل کہتے ہیں۔ دوسرا ہے نعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے احسان کی۔ مثال کے طور پر سورہ رحمان پڑھیو، پڑھنے کے بعد شروع میں ایسا احسان ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ تیسرے ہے ایام اللہ، ایام اللہ کو چاہے تو آپ قصص اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، قصص خالی قصص۔ ایام اللہ کا مطلب ہے پہلے لوگوں کے واقعات اور حالات، کہ یہ ہوا تو دیکھو اس کا نتیجہ یہ نکلا، ہم نے نبی کو بھیجا، نبی کے ماننے والوں کو کامیابی ہوئی، نبی کو نہ ماننے والوں کو ناکامی ہوئی، انہی کو ہم قصص کہہ سکتے ہیں۔ یہ
3 टॉपिक हो गए। चौथा है अहकाम। अहकाम का मतलब मिसाल के तौर पर वज़ू ऐसे करनी है, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, जिहाद करो, तलाक़ का क्या हुक्म है, निकाह का क्या हुक्म है, जिहाद का क्या हुक्म है, किस मौके पर जिहाद करना है, किस मौके पर नहीं करना, ये इस तरह के मज़ामीन बयान किए गए हैं, इसको कहते हैं अहकाम। नंबर 5 आखिरत, यानी अल्लाह ताला ने आखिरत, जन्नत, जहन्नम, मरने, दोबारा ज़िंदा हो जाने, इस चीज़ों का तज़किरा किया है ताकि ये अक़ीदा बैठ जाए कि यहाँ से जाना है, हमेशा यहाँ नहीं रहना, लिहाजा दुनिया में दिल नहीं लगाना चाहिए और आखिरत की तैयारी में हर वक्त मशगूल रहना चाहिए। और छठी है अमसाल। अमसाल कहते हैं मिसालें दे दे कर समझाना। मिसाल के तौर पर शुरू ही में आ जाता है कुरान करीम में, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन। अल्लाह ताला नहीं शर्माते कि मच्छर की मिसाल दे, मकड़ी की मिसाल दे। जैसे काफिरों के बारे में अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि इन काफिरों की मिसाल जिनसे पूजा करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, इनकी मिसाल तो ऐसी है जैसा कि ये समझो कि अगर इनके सामने प्रसाद और मिठाई का कोई एक तिनका भी पड़ा हुआ हो तब भी ये नहीं उठा पाते। अगर मक्खी या मच्छर इनके आगे से उठा कर ले जाए तो वो बुत और वो देवी देवता उस मक्खी को नहीं उड़ा पाते और उससे वो तिनका नहीं छीन पाते। तो इस मिसाल को देकर अल्लाह ताला समझाते हैं कि क्या ऐसा कमज़ोर चीज़ भी इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए। दऊफ़ तालिब वल मतलूब, हालांकि जो मांग रहा है वो भी कमज़ोर है यानी मक्खी, और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर है यानी बुत। तो इसी तरीके से काफिर भी कमज़ोर हुए इस एतबार से, और जिन बुतों की पूजा करता है वो भी कमज़ोर हुए। इस तरीके से अल्लाह ताला ने बहुत सारी मिसालें दी हैं और उनको बयान किया है। ये 6 मज़मून अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में बयान किए हैं। इंशाअल्लाह कभी और वजाहत होगी तो और वजाहत से बयान करेंगे। हाँ, अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो सवाल कर लीजिए, अगरचे टाइम तो हो चुका है। कोई सवाल करना हो तो कर लीजिए, वरना फिर दुआ पढ़ लीजिए। ठीक है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।